بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شخصیت نمبر 62/60 آئیے آج بھی ہم ایک ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین مولانا محمد ابو القاسم سیف بنارسی رحمہ اللہ کے متعلق چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آپ ایک بلند مرتبہ عالم دین، مؤرخ، محدث، معلم، متکلم، خطیب، مناظر، صحافی اور مدرس تھے۔ تمام علوم دینیہ میں آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ خاص کر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ژرف نگاہی اہل علم کے نزدیک مسلم تھی۔ حدیث کے ساتھ آپ کو غیر معمولی محبت اور عشق تھا۔ حدیث کے معاملے میں معمولی سی مداہنت برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کا ثبوت اس سے مل سکتا ہے کہ پٹنہ کے ایک غالی اور جاہل مولوی ڈاکٹر عمر کریم نے امام محمد بن اسماعیل بخاری اور ان کی مایہ ناز کتاب صحیح بخاری پر تنقید کا سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے میں ایک کتاب الجرح علی البخاری پر 4 جلدوں میں اس نے لکھی۔ اس کے علاوہ 6 اشتہارات شائع کیے جن میں امام بخاری کو نشان تنقید بنایا گیا تھا۔ مولانا بنارسی نے الجرح علی البخاری اور تمام اشتہارات کے جواب لکھے اور ان کو شائع کیا۔ آپ نے ادیان باطلہ کی تردید میں بھی قابل قدر کارنامے انجام دیے۔ قادیانیوں، آریہ سماج، منکرین حدیث، مقلدین احناف، عیسائیوں سے تحریری و تقریری مناظرے کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر میدان میں کامیاب و کامران رہے۔ باطل افکار و نظریات کی تردید میں کئی ایک مضامین اخبار اہل حدیث امرتسر میں لکھے۔ تراجم علماء اہل حدیث بنارس میں مولانا یوسف مدنی صاحب یوں لکھتے ہیں کہ آپ کا خاندان این خانہ ہما آفتاب است کا صحیح مصداق تھا۔ آپ کے والد ماجد محدث، مفسر اور فقیہ تھے، یعنی سعید بنارسی رحمہ اللہ، اور آپ کے سبھی بھائی عالم دین، قاری اور دین کے داعی و مبلغ تھے۔ آپ کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت ہمہ گیر تھی۔ آپ نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولیں جبکہ ہندوستان میں مرزائیت، عیسائیت، قادیانیت اور آریہ سماجیت اس طرح مختلف فرقے کے لوگ اپنے اپنے مذہبی تسلط کے لیے کوشاں تھے اور منظم طور پر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے۔ شرک و بدعات کا زور تھا، تقلید کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ایسے حالات میں جن مردان کار نے میدان عمل میں قدم رکھا اور ہر محاذ پر یکساں داد شجاعت دی، ان میں سے ایک نمایاں شخصیت مولانا سیف بنارسی رحمہ اللہ کی تھی۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو القاسم اور سیف الاسلام لقب تھا۔ آپ 1890 میں بنارس میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر بے پناہ ذہانت و فطانت سے نوازا تھا۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو تعلیم کی ابتدا مولانا عبدالکبیر بہاری ثم البنارسی کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم کر کے حفظ شروع کیا۔ اسی سال قاضی شیخ محمد بن عبدالعزیز مچھلی شہری سے سند مسلسل بالاولویہ حاصل کی۔ مولانا سید عبدالکبیر بنارسی سے نحو، صرف، فارسی اور دیگر ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ ادب و معانی و بلاغت مولانا سید نذیر الدین احمد صاحب جعفری ہاشمی بنارسی سے پڑھیں۔ فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ یہ تمام حکیم مولوی عبدالمجید بنارسی سے پڑھیں۔ حدیث و تفسیر اپنے والد مکرم مولانا محمد سعید محدث بنارسی رحمہ اللہ سے حاصل کی۔ شعر و شاعری میں مولانا ابو ادریس صاحب میرٹھی سے استفادہ کیا۔ والد کی زندگی ہی میں ضرورت بھر انگریزی پڑھ لی تھی۔ 1915 میں ایک بنگالی ماسٹر سے بنگلہ زبان سیکھی۔ جب آریہ سماجیوں کا زور ہوا اور ان سے محاذ آرائیاں ہونے لگیں تو ہندو مذہب سے مکمل براہ راست واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہندی اور سنسکرت پر بھی عبور حاصل کیا۔ 1322 ہجری میں اپنے والد ماجد سے صحائے ستہ کا دورہ کر کے سند لے لی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس کے علاوہ اپنے علمی استعداد میں اضافہ کرنے اور فنون حدیث میں جو آپ کا خاص موضوع تھا، مہارت پیدا کرنے کے لیے اپنے عہد کے مشہور ائمہ حدیث کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا اور ان سے سند حدیث لی۔ چنانچہ
آپ نے مولانا شمس الحق صاحب محدث عظیم آبادی رحمہ اللہ صاحب اون المعبود، حضرت مولانا عبد المنان صاحب محدث وزیر آبادی، شیخ حسین بن محسن یمنی، ان تمام سے خصوصی طور پر سند اجازہ لی۔ ان حضرات سے آپ کے والد بزرگوار کے گہرے روابط تھے اور اکثر یہ علماء بنارس تشریف لاتے تھے اور مولانا محمد سعید محدث بنارسی کے مکان پر ٹھہرتے تھے۔ اسی لیے مولانا سیف بنارسی کو ان میں سے بیشتر سے نیاز اپنے وطن ہی میں حاصل ہو گیا۔ البتہ آپ حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں دہلی حاضر ہوئے اور 1319 میں حضرت میاں صاحب سے سند اجازہ حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ تمام علوم عالیہ و عالیہ میں کمال حاصل کر کے فارغ التحصیل ہو گئے۔ فراغت کے بعد آپ نے مدرسہ سعیدیہ اسلامیہ میں جو آپ کے والد کا قائم کیا ہوا تھا مسند تدریس سنبھال لی۔ اہل بنارس کا خیال تھا کہ مولانا محمد سعید بنارسی ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کی جگہ کو پر نہیں کر سکے گا، لیکن جب آپ مسند نشین ہوئے تو نہ صرف یہ کہ اپنے والد کے خلا کو پر کیا بلکہ تمام علوم میں خصوصاً فن حدیث میں ایسی مہارت پیدا کی کہ اگلے پچھلے سب کے علوم کو سمیٹ لیا اور والد ماجد سے آگے بڑھ گئے۔ 1330 میں بالالتزام صحیحین اور تفسیر کا درس شروع کیا۔ 1331 میں آپ مدرسہ سعیدیہ کے مدرس اول مقرر ہوئے۔ آپ نے 1360 پر 8 تک 39 بار صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تفسیر کا درس دیا۔ تقریباً 700 طلبہ شائقین قرآن و حدیث ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے آ کر فیض یاب ہوئے۔ فن حدیث میں آپ کو خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ اپنے زمانے میں اسماء رجال کے امام تھے۔ وسعت مطالعہ، استحضار اور استنباط میں آپ متقدمین سے کسی طرح کم نہ تھے۔ دوران درس احادیث کے حوالے مع قید جلد، سن طبع، صفحہ اور متن کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے اور ہر اعتراض کا مسکت جواب مع دلائل عقلیہ و نقلیہ ایسا دیتے کہ معترض کو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ کتاب العلم اور کتاب الایمان میں خصوصاً آپ کی درس بحث اپنی نوعیت کی بے نظیر ہوتی تھی۔ مولانا سیف بنارسی کے درس کے متعلق ان کے شاگرد مولانا فیض الرحمن صاحب مفتی دارالحدیث مئو کا بیان ہے کہ آج علامہ البانی کی کتابیں اور ان کی تحقیقات دیکھتا ہوں تو سیف بنارسی کا منظر یاد آ جاتا ہے، ان کے درس کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ مولانا سیف بنارسی اپنی بات کو حجت اور دلائل کے ذریعے اس قدر واضح انداز میں پیش کرتے کہ مخاطب مکمل طور سے مطمئن ہو جاتا تھا۔ قوت تفہیم میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ نے 1904 میں ایک انجمن بنام مؤید السنہ تائید الاسلام قائم کی۔ اس انجمن کے زیر اہتمام ہر ہفتہ جلسہ ہوا کرتا تھا جس کا اہم مقصد کتاب و سنت کی اشاعت اور شرک و بدعت کا قلع قمع کرنا تھا۔ مسلسل 30 سال تک اس دینی اجتماع میں آپ نے تقریر کی۔ ایک انجمن بنام اشاعت الاسلام مدن پورہ بنارس میں 1930 میں قائم ہوئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنارس میں کچھ قادیانیوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کوشش شروع کر دی۔ مولانا سیف بنارسی اس انجمن کے پلیٹ فارم سے تحریری و تقریری ہر دو طرح سے قادیانوں کی خوب خبر لیتے۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیاں صرف 4 سال 1936 تا 1940 بند رہیں، کیونکہ حکومت برطانیہ نے آپ کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے جو آپ کا ساتھ مسجد میں بھی نہ چھوڑتے تھے۔ اضلاع بنارس میں بھی آپ کی تقریر کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ پابندی ختم ہوتے ہی آپ کی تقریر محلہ در محلہ دوبارہ شروع ہو گئی۔ 41 سے 40 پر 4 تک آپ کی تقریریں ہر ہفتہ بنارس میں خاص اہتمام کے ساتھ ہوتی تھیں۔ آپ کی تقریریں صرف مسلم طبقہ تک محدود نہ ہوتیں بلکہ آریوں کے سالانہ جلسہ کیرتن میں آپ مدعو کیے جاتے تھے۔ بنارس کے علاوہ انجمن اہل حدیث مضافات یو پی، سی پی، بہار اور بنگال کے سالانہ جلسوں میں آپ کی شرکت ضرور ہوا کرتی تھی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں جماعتی جلسوں میں بحیثیت مقرر شرکت فرماتے۔ یو پی کا شاذ و نادر ہی کوئی شہر ہوگا جہاں آپ بسلسلہ تقریر تشریف نہ لے گئے ہوں۔ آپ کی تقریر میں وہ کشش تھی کہ جہاں پہنچ جاتے تھے ہر ذوق اور ہر طبقہ کے لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ آپ عوام و خاص دونوں میں ہر دل عزیز اور بے حد مقبول تھے۔ 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔
اس کی خدمات میں آپ کا اسم گرامی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اس کے قیام اور اس کے اغراض و مقاصد کی بھرپور تائید کی۔ 1932 میں کلکتہ کی جمعیت تبلیغ اہل حدیث کانفرنس میں اہل حدیث لیگ کا انعقاد ہوا۔ اس میں آپ 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر صدر منتخب ہوئے۔ ملک کی سیاسی تحریکات میں بھی جرأت و بے باکی کے ساتھ حصہ لیا، اور اس وقت انگریزی اقتدار یہاں پوری طرح مسلط تھا۔ اس کے خلاف پرجوش اور پرزور تقریریں کی، کسی ذاتی مصلحت اور خود غرضی کی خاطر یا ہنگامی نعروں کی رد میں بہہ کر نہیں، بلکہ سمجھ بوجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ ملک و ملت کے لیے مفید سمجھ کر 1936 تا 1940 کانگریس کمیٹی بنارس کے صدر رہے۔ بحث و تقریر کا سٹیج ہو یا بحث و مناظرہ کا میدان، مخالفین کے اچھے سے اچھے مدعیان فضل و کمال بھی سامنے آنے سے گھبراتے تھے۔ یوں تو آپ نے متعدد بار مناظرے کیے اور سب میں بفضل منان کامیاب رہے۔ آپ نے 9 عمری سے ہی مضمون لکھنا شروع کر دیا تھا، جو زیادہ تر اخبار اہل حدیث کی زینت بنتے تھے۔ 1330 میں آپ نے اپنا ذاتی رسالہ السعید کے نام سے جاری کیا، جو ہر اعتبار سے منفرد تھا۔ تصنیف و تالیف میں دلچسپی اوائل عمری اور طالب علمی کے دور سے ہی تھی۔ خطابت اور درس و تدریس کی طرح نہایت کم عمری میں آپ نے اس میدان میں پورے ہندوستان میں شہرت حاصل کر لی۔ تعلیمی دور میں ہی آپ نے کئی رسالے عربی اور اردو میں لکھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور جو کتاب لکھی اس کا حق ادا کر دیا۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کی کتابوں پر۔ جمع القرآن والحدیث، اللؤلؤ والمرجان فی تکلم المرأة بآیات القرآن، قضیۃ الحدیث، حصول المرام، 40 محمدی، ترجمہ کتاب الرد علی ابی حنیفہ، تحریر الطرفین فی صلاة التراویح وتکبیر العیدین، ہدایت السائل الی احادیث وائل، نافع الاحناف، احسن المسائل، روزمرہ مسائل ضروریہ، کسوٹی معیار اسلام، سوالات از علماء دین، السعید، 12 سوالات کے جوابات، الافکار علی الاذکار، الامر المبرم لابطال الکلام المحکم، ماء حمیم للمولوی عمر کریم، صراط مستقیم لہدایت عمر کریم، الریح العقیم لحسم بناء عمر کریم، الخزي العظیم للمولوی عمر کریم، العرجون القدیم فی افشاء حفوات عمر کریم، الجرح علی ابی حنیفہ۔ اس طرح بہت سی کتابیں ہیں۔ اب آئیے آخری بات معلوم کریں۔ آپ 25 نومبر 1940 پر 9 کو بنارس میں وفات پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔